الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. وعلى آلك وأصحابك یا شفیع المذنبین. محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کا برکت و عظمت والا مہینہ ان قریب ہمارے درمیان جلوہ افروز ہونے والا ہے. اسی مہینے کی مناسبت سے زکوٰۃ سے متعلق کچھ ضروری سوالات اور جوابات آپ تک پہنچائے جائیں گے. آپ میں سے بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ بغیر کسی جھجک کے سوال کر سکتا ہے. قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، چند آیتیں ہیں، اس کا ترجمہ اور مطلب بیان کر کے پھر سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. قرآن کے متعلق اللہ تبارک و تعالی خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے. اب یہ بہت ہی اہم بات ہے، بہت ہی توجہ کے لائق بات ہے کہ قرآن سے متعلق بات ہے اور اسے اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے. اب قرآن کے حوالے سے اللہ کیا فرماتا ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. قرآن یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کسی طریقے سے کوئی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے. شک اور شبہ اس میں ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ قرآن کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اب آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے ہدی للمتقین. یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، تقوی اور پرہیزگاری رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے. ویسے تو قرآن سب کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن خاص طور سے اگر اس قرآن سے ہدایت حاصل کرتے گئے، اس قرآن سے اگر رہنمائی حاصل کرتے گئے، اس قرآن سے اگر صراط مستقیم تک اگر کوئی پہنچتا گئے تو وہ متقین اور پرہیزگاروں کی جماعت ہے. اب تقوی اور پرہیزگاری والے لوگ ہیں کون؟ اللہ نے قرآن میں ان کے حوالے سے بیان فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. 3 صفتیں بیان ہوئی ہے. پہلی صفت تو یہ ہے پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ جو بغیر دیکھے ہوئے ایمان لاتے گئے، ایمان بالغیب جو رکھتے گئے، غیب پر ایمان رکھتے گئے. دوسری صفت جو نماز قائم کرتے گئے. اور تیسری صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ مما رزقناہم ینفقون. اب یہ سمجھنے والی بات کہ اللہ فرماتا ہے متقین اور پرہیزگاروں کی تیسری صفت یہ ہے کہ ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے، ہم نے جو انہیں مال دیا ہے، ہم نے جو انہیں دولت دی ہے، اسی مال میں سے، اسی دولت میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو یہ 3 صفتیں اللہ رب العزت نے تقوی اور پرہیزگاری والوں کی بیان فرمائی ہے. آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. سب سے پہلی صفت تو ایمان، دوسری صفت نماز اور تیسری صفت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں عطا کرنا. یہ 3 صفتیں خاص طور سے بیان کی گئی ہے. آگے بھی اور بھی صفتیں بیان کی گئی ہے، لیکن آج کی اس محفل کی مناسبت سے ہمیں
یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مال دینا، یہ کتنا اہم معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے متقین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اسے بھی ذکر فرمایا گیا۔ اب آئیے زکوٰۃ سے متعلق جو ضروری سوالات ہیں وہ سوالات و جوابات آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیں، سمجھیں، نہ سمجھ پائیں پوچھیں، عمل کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ آج کی محفل کا پہلا سوال ہے، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، یہ سوال بھی اہم ہے اور آج بہت سے مسلمانوں کی جو ذہنیت بنتی جا رہی ہے اس اعتبار سے اس سوال کو سمجھنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ جیسے نماز یہ فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، جیسے روزہ یہ فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، ویسے ہی زکوٰۃ بھی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی بندہ مومن پر لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ ضروری ہونے کے باوجود، زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود اگر زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو وہ سخت گنہگار ہوگا، اس پر توبہ بھی لازم ہے، اور توبہ سے پہلے جتنی زکوٰۃ کی ادائیگی اس پر باقی ہے اتنی زکوٰۃ کو ادا کرنا اس پر لازم ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق بہت سے مسلمان بھائی جب حساب کرنے بیٹھتے ہیں تو پھر سوچتے بھی ہیں، اور بہت سے مسلمانوں کو کہتے ہوئے بھی سنا گیا کہ اب ہم نے جب زکوٰۃ کا حساب کیا تو ہمیں تو 1,00,000 روپے زکوٰۃ کے طور پر دینے پڑ لگیں گے، 50,000 روپے نکالنے پڑ لگیں گے، 2,00,000 روپے 5,00,000 روپے زکوٰۃ کے طور پر نکالنے پڑ لگیں گے۔ یہ جو ذہن بنا ہوا ہے، میں ایسے لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہنا چاہوں گا کہ آپ اس بات پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا ہے۔ 40 روپے میں سے کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے؟ صرف 1 روپیہ۔ 80 روپے میں سے 2 روپے اور 100 روپے میں سے اگر آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے تو 2 روپے اور 50 پیسے یہ صرف زکوٰۃ میں آپ کو دینا ہے۔ باقی جو 97 روپے اور 50 پیسے 100 میں سے بچتے ہیں، یعنی 2.5% نکالنا ہے، اور باقی 97.50% یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھیں گے کہ آپ اس کو جائز اور حلال کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ذرا غور تو کریں کہ اللہ کا کتنا کرم ہم پر ہے، مال اس نے دیا ہے، دولت اس نے دی ہے، رزق اس نے دیا ہے، روزی اس نے دی ہے، سب کچھ عطا کرنے کے بعد بھی زکوٰۃ کو ہم پر لازم کیا کہ کتنے فیصد؟ صرف 2.5% یعنی 100 میں سے 2 روپے اور 50 پیسے آپ کو دے دیں گے، باقی 97.50 پیسے اللہ رب العزت نے آپ کو استعمال کی اجازت دی ہے۔ تو اتنا کچھ اللہ کا کرم ہونے کے باوجود بھی اگر زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہم تاخیر کریں یا زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کریں تو واقعی اس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا کرم اتنا ہے اور دوسری طرف بندہ اس طرح کوتاہی اور کنجوسی کرے تو واقعی پھر رزق میں کمی اور روزگار میں کمی اور روزگار میں بے برکتی یہ آ سکتی ہے، آتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے بے برکتی ایسی پھیلتی ہے کہ رزق بھی کم ہو جاتا ہے، کاروبار میں بھی نقصان بندے کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ ہے، اس کی اصل حیثیت اور حقیقت ہے جسے سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا نابالغ اور پاگلوں کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ نابالغ اور اگر کوئی پاگل انسان ہے، زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرائط میں سے
بنیادی دو شرطیں یہ ہے کہ انسان عقل رکھتا ہو، عاقل ہو، پاگل نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، نابالغ نہ ہو۔ تو اگر واقعی کوئی نابالغ ہے، اگر واقعی کوئی پاگل ہے، اس کا دماغ ٹھکانے نہیں رہتا ہے، تو ایسے کے پاس جتنا بھی مال ہوگا، اس کی ملکیت کا مال ہوگا، اس کی پرسنل ملکیت کا جو کچھ مال ہوگا، اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ ایسا ہوتا ہے والد کا انتقال ہو گیا، اب اس کے 4 بیٹے گئے، 4 میں سے 2 بیٹے ابھی نابالغ گئے، چھوٹی عمر کے گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے والد کا انتقال ہوا ہے تو اس کے مال کو، اس کی پراپرٹی کو جب تقسیم کریں گے تو وہ نابالغ بھی اس کی پراپرٹی میں ان کا بھی حصہ رہے گا، والد کی پراپرٹی میں ان کو بھی حصہ ملے گا۔ تو اب وہ جو نابالغ کی ملکیت میں اس کے پرسنل جو اس کا مال ہے، اس کی جو پرسنل پراپرٹی ہے، زکوٰۃ اس پر لازم نہیں ہوتی۔ ویسے ہی اگر کوئی پاگل مسلمان ہے، اس کی ملکیت میں جو کچھ مال رہے گا، زکوٰۃ اس کی بھی دینا لازم نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر والد نے اپنے نابالغ بچے کے نام سے اکاؤنٹ کھولا ہوا اور اس نے اپنے ہی پیسے رکھے، کیا اپنے پیسوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے اور اس کے حوالے سے پوچھنے والے پوچھتے بھی گئے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ نابالغ بچہ ہے، نابالغ بچی ہے، اب والد صاحب یہ کرتے ہیں ان کے نام سے اکاؤنٹ کھلوا دیتے ہیں اور پھر اپنے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں۔ سوال ہوتا ہے کہ یہ جو نابالغ کے اکاؤنٹ میں ہم نے پیسے رکھیں گے، چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، تو کیا اس کی زکوٰۃ باپ کو ادا کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ تو اس کے حوالے سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ نابالغ کے اکاؤنٹ میں جو آپ نے پیسے جمع کیے گئے، نیت آپ کی کیا ہے؟ اگر نیت یہ ہے کہ نابالغ کو آپ مالک بنانا چاہتے ہیں، نابالغ بچے یا بچی کو آپ مالک بنانے کی نیت سے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھیں گے، تو اس صورت میں تو وہ نابالغ مالک ہو جائے گا۔ جب وہ نابالغ مالک ہوگا تو اس مال کی زکوٰۃ باپ پر دینا لازم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نیت ایسی ہے کہ صرف حفاظت کے لیے امانت کے طور پر نابالغ بچے کے اکاؤنٹ میں اپنے پیسے باپ رکھتا ہے، نیت ہی ہے کہ یہ ہے پیسے میرے، بعد میں جب بھی ضرورت پڑے گی تو میں اس کو نکال کر کے استعمال کروں گا۔ عام طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس طرح اپنے نابالغ بچے بچی کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرتے ہیں۔ تو ایسی نیت اگر ہے تو اس صورت میں ان پیسوں کا مالک باپ ہی ہوگا، نابالغ بچہ یا بچی ان پیسوں کے مالک نہیں ہوں گے۔ لہذا جب باپ مالک ہوگے تو باپ پر ان پیسوں کی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا لازم ہوگا۔ اسی سے متعلق میں ایک سوال جو بارہا کیا جاتا ہے، میں گزارش کروں گا کہ اس پر خاص توجہ دیں۔ 5 سال بعد لڑکی کی شادی کرنی ہے، اب پہلے سے پلاننگ کر رہے ہیں، اس میں والد صاحب نے، والدہ نے پہلے سے یہ پلاننگ کی ہے کہ لڑکی کو ہمیں 10 تولہ سونا دینا ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، 5 سال پہلے ہی پیسے جمع کر لیے گئے اور 10 تولہ سونا انہوں نے خرید لیا ہے۔ اسی طریقے سے شادی کرنی ہے، اس میں 2 لاکھ روپے خرچ کرنے کے، پہلے سے 2 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں جمع کر دیے گئے۔ اب اس کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ جو 2 لاکھ روپے رکھیں گے وہ تو لڑکی کی شادی کے لیے رکھیں گے، 10 تولہ سونا ہے لیکن لڑکی کو دینے کی نیت سے رکھا گیا، تو اس سونے پر اور یہ جو شادی کے لیے پیسہ رکھا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں؟ اس میں آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ 5 سال پہلے جو سونا والد نے خریدا ہے یا جو پیسے اکاؤنٹ میں والد نے رکھے گئے، ابھی والد ہی اس کا مالک ہے، اپنی بیٹی کو اس نے دیا نہیں ہے، نہ بیٹی کی شادی میں ابھی اس نے خرچ کیا ہے۔ تو جب والد مالک ہے اور ابھی اس نے خرچ نہیں کیا، اس کے پاس وہ پیسے رکھے ہوئے ہیں، تو ان پیسوں کی زکوٰۃ ہر سال اس پر لازم
ہوتی رہے گی. سونا اگر رکھا ہوا ہے تو سونے کی بھی زکات اس پر دینا لازم ہوگا. یہ سوال بھی بہت سارے لوگ پوچھیں گے اور کنفیوژن بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے, بیٹے کی شادی کرنی ہے, تو یہ پیسے تو ہم نے ویسے ہی پوری رکھیں گے, شادی کے لیے رکھیں گے, لیکن پھر بھی آپ نے خرچ نہیں کیے گے, رکھے ہوئے گے, تو ان پیسوں کی بھی زکات ادا کرنا لازم ہوگا. اتنا مال ہونے پر زکات واجب ہے. نصاب کو سمجھ لیں آپ, نصاب کے برابر اگر مال موجود ہے, نصاب کے برابر مال کا کوئی مالک ہے, تو اس پر زکات دینا لازم ہوتا ہے. اب نصاب, اصل جو نصاب کا حساب و کتاب ہوتا ہے وہ سونے اور چاندی کے ذریعہ ہوتا ہے. سونے میں کتنا سونا دیکھا جاتا ہے؟ 7.5 تولہ, اور چاندی میں 52 تولہ. لیکن بارہا میں نے اس کو عرض کیا ہے کہ 7.5 تولہ کا مطلب ابھی کے اعتبار سے نہیں ہے. 1 تولہ ابھی کے اعتبار سے کتنے گرام کا ہوتا ہے؟ 10 گرام. مارکیٹ میں یہی رائج کے یہی چلتا ہے, 1 تولہ 10 گرام کا ہوتا ہے. لیکن ہمارے فقہا نے جو فرمایا ہے وہ 10 گرام کے اعتبار سے نہیں, بلکہ 1 تولہ تقریباً 12 گرام سے کچھ کم ہوا کرتا ہے. وہ پہلے جو رائج تھا تولہ, اسی کے حساب سے کہا گیا ہے جو 12 گرام سے کچھ کم ہوتا ہے. اگر 7.5 تولہ کو ہم ملانے جاتے ہیں تو تقریباً 88 گرام, 88, تقریباً 88 گرام سونا یہ بنے گا پہلے کے اعتبار سے. ایسے ہی اگر 52 تولہ کو ملاتے ہیں تو 525 گرام نہیں بلکہ 613 گرام تقریباً, اور ایک قول کے حساب سے 654 گرام چاندی, یہ 52.5 تولہ کا وزن ہوگا پہلے کے اعتبار سے. وہی سمجھنا ہے, اسی کا اعتبار کرنا ہے. لہذا حساب و کتاب کرتے وقت اس کا خیال رکھیں. تو اگر کسی کے پاس سونا ہے تقریباً 88 گرام سونا, صرف چاندی ہے تقریباً 654 گرام چاندی, اگر سونا چاندی دونوں ہے تو دونوں کی قیمت ملانے کے بعد دیکھیں کہ اگر 654 گرام کی جتنی قیمت بنتی ہے, 654 گرام چاندی کی جتنی قیمت بنتی ہے, سونے چاندی کی اگر قیمت ملاتے ہیں اتنی قیمت ہو جاتی ہے, تو ایسے بندے پر بھی زکات دینا لازم ہوگا. ایسے ہی اگر تجارت کرتے ہیں, موبائل کی آپ تجارت کر رہے ہیں, زمین کی تجارت کر رہے ہیں, گاڑی کی تجارت کر رہے ہیں, جو بھی تجارت کریں گے, کاروبار کریں گے, اس مال کی بھی قیمت دیکھی جائے گی. اگر 654 گرام چاندی کی قیمت کے برابر وہ مال تجارت آپ کے پاس ہے تو اس کی بھی زکات ادا کرنا لازم ہوگا. تو سونے چاندی, روپے پیسے, مال تجارت, ان سب کو ملانا ہے, قیمت نکالنی ہے. صرف سونا ہے اس کا الگ حساب, صرف چاندی ہے تو الگ حساب. لیکن اگر تھوڑا سا سونا, تھوڑی سی چاندی ہے, یا روپے پیسے بھی ہے, سونا بھی ہے, چاندی بھی ہے, تو سب کی قیمت نکال کر کے کتنا دیکھنا ہے؟ 654, گجراتی میں کیا کہتے ہیں, 54 گرام چاندی کی جتنی قیمت ہے اس کو نکال لے, اور یہ جو تھوڑا سونا چاندی یا مال تجارت ہے اس کو نکال کر کے پھر دیکھ لے. اگر اتنا ہو جاتا ہے تو زکات کی ادائیگی لازم ہوگی. بہت سمپل حساب ہے, لیکن سمجھیں گے تو ورنہ سمجھنا مشکل ہوگا. اب سوال ہے کہ جو پیسے قرضہ کے طور پر دیے گئے اس کی زکات قرضہ لینے والے یا اسی طرح قرضہ لینے والے پر واجب ہے. قرضے کے طور پر پیسے دیتے ہیں, 2 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے کسی کو دے دیے, تو اس کی زکات کے حوالے سے شریعت کا حکم رہتا ہے کہ جس نے قرضہ لیا ہے اس پر تو زکات لازم نہیں ہوتی ہے, چونکہ قرضے کو تو مائنس کیا جاتا ہے, قرضے کو تو
مائنس کرنے کے بعد دیکھا جاتا ہے، تو جس نے قرضہ لیا اس پر تو اس پیسے کی زکوٰۃ نہیں ہے، ہاں قرضہ دینے والے پر اگر زکوٰۃ کی باقی شرطیں پائی جاتی ہے تو جس نے قرضہ دیا ہے ان پیسوں کی زکوٰۃ اس پر لازم ہوتی رہے گی، ہر سال زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی، ہر سال اگر حساب کر کے ادا کر دیتا ہے بہتر ہے، ورنہ 2-3-4 سال بعد جب قرضہ آئے گا تو تمام سالوں کا حساب کر کے اسے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، جبکہ زکوٰۃ کے تمام شرائط پائے جاتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ کی شرط نہیں پائی جاتی، جیسے ایک مثال دے کر کے میں سمجھاؤں، ایک بندے نے دوسرے کو 5 لاکھ قرضے کے طور پر دیے، لیکن وہ ایسا ہے کہ اسے خود دوسرے کو 5 لاکھ روپے دینے گئے، یعنی اس پر بھی دوسرے کے 5 لاکھ روپے قرضے کے طور پر گئے اور اس نے کسی کو قرضے کے طور پر دیے گئے، تو 5 لاکھ اسے لینے تو گئے لیکن دوسری طرف اسے قرضے کے 5 لاکھ دینے بھی گئے، تو جب اس طور پر حساب کریں گے مائنس کرنے جائیں گے تو 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہیں بچے گا، چونکہ جو لینے گئے وہی اس کو دوسرے کو دینے گئے، لہذا زکوٰۃ کے شرائط نہیں پائے گئے، اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی۔ تو قرضہ جو ہم نے دیا ہے اس کا بھی شمار ہوتا ہے، اس میں بھی زکوٰۃ کے شرائط پائے جائے تو زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوا کرتی ہے۔ کیا گروی رکھے ہوئے مال پر زکوٰۃ ہے؟ گروی رکھے ہوئے مال، یہاں میں یہ وضاحت کر دوں گروی رکھنا کیسا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے مسائل ابھی تفصیلی طور پر بیان کرنے کا وقت ہے نہیں، اور اس سے پہلے مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس کے حوالے سے کسی محفل میں وضاحت کر دی گئی ہے، تو اس کی طرف میں نہیں جا رہا ہوں، بس ابھی جو سوال کیا گیا کہ گروی رکھے ہوئے مال پر زکوٰۃ لازم ہے کہ نہیں، میرا خیال ہے کہ آپ گروی رکھنے کو تو سمجھ رہے ہوں گے، گجراتی زبان میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گیرو رکھنا، گجراتی میں کیا کہتے ہیں؟ گیرو رکھنا۔ 2 لاکھ روپے ہم نے کسی سے لیے، اب اپنی گاڑی اس کے پاس گروی رکھ دی، اپنا مکان گروی رکھ دیا، اپنی دکان گروی رکھ دی، یہ طریقہ مارکیٹ میں رائج ہے۔ تو گروی جو سامان ہم نے رکھا ہے، گروی جو مال ہم نے رکھا ہے، شریعت کے اعتبار سے اس گروی رکھے ہوئے مال پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، جب تک گروی رکھا ہوا ہے تب تک زکوٰۃ نہیں ہے، جب اسے چھڑا کے اپنے قبضے میں ہم لیں گے تو اب جب سے ہمارے قبضے میں آئے گا زکوٰۃ کے شرائط پائے جا رہیں گے تو اس وقت سے اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی، لیکن جب تک گروی رکھا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ دینا لازم نہیں ہے۔ گروی رکھنا کیسا ہے پھر میں عرض کر دوں کہ اس کی طرف میں نہیں جا رہا ہوں، بس اس کو آپ سمجھ لیں آج کہ گروی رکھے ہوئے مال پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی ہے، اور سامنے والا جو گروی لے رہا ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو اس کا مالک ہی نہیں ہے، وہ تو مالک ہی نہیں، مالک تو سامنے والا دوسرا شخص ہے، تو جس نے گروی دیا ہے اس پر بھی اس مال کی زکوٰۃ نہیں، جس نے گروی دیا ہے جب تک گروی رکھا ہوا ہے تب تک اس پر بھی اس مال کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ناسمجھ بچے اور اسی طریقے سے پاگل اور مجنون لوگ ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ناسمجھ بچے کے حوالے سے یہ ہے کہ شرعی طور پر وہ فقیر کو زکوٰۃ لینے کا حقدار ہو، اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اس کا والد جو ہے، اس کا باپ جو ہے وہ بھی شرعی طور پر زکوٰۃ لینے کا حقدار ہو، شرعی طور پر فقیر کو، اسی صورت میں نابالغ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بارہا اس طرح کا معاملہ آتا ہے کہ کسی کو اسکول میں تعلیم حاصل کرنی ہے، کہیں پر تعلیم کے لیے جانا، اس میں خرچہ لگتا ہے، جس بچے کو تعلیم لینی ہے ابھی وہ نابالغ ہے تو کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں، اس طرح کا سوال آتا ہے۔ تو نابالغ کو زکوٰۃ دینے کے لیے 2 چیزیں دیکھنی ہیں،
پہلے تو وہ خود زکات لینے کا حقدار ہو، شرعی اعتبار سے فقیر ہو، اس پر زکات واجب نہ ہو، یعنی زکات واجب ہونے کے لیے جتنا مال چاہیے وہ اس کے پاس نہ ہو۔ دوسری چیز کہ اس کا والد بھی شرعی اعتبار سے فقیر ہو، حقدار ہو، اسی صورت میں زکات اسے دی جا سکتی ہے۔ نابالغ کا جو حکم ہے وہی پاگل اور مجنون شخص کا بھی حکم رہے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ کاروبار میں جو پیسے دوسروں سے لینے ہوتے ہیں کیا ان پیسوں کے اوپر بھی زکات واجب ہوتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ابھی 2-3 ہفتے پہلے ایک مسلمان بھائی نے اس کے حوالے سے سوال کیا۔ بڑے بڑے جو کاروباری ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں 2 لاکھ روپے کسی سے لینے گے، کسی سے 3 لاکھ، کسی سے 4 لاکھ، اس طرح کا معاملہ رہتا ہے۔ چھوٹے کاروباری جو ہوتے ہیں اس میں تو کم رہتا ہے معاملہ، لیکن بڑے کاروباری میں یہ سلسلہ رہتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کاروبار میں جو پیسے دوسرے کے پاس سے لینے ہیں ان پیسوں پر بھی زکات لازم ہوتی ہے اگر زکات کے شرائط پائے جاتے ہیں۔ جو پیسے لینے کے ان پر بھی زکات لازم ہوتی رہے گی اگر شرائط پائے جاتے ہیں کہ ہر سال ادا کر دیں تو بہتر ہے، ہر سال نہیں دیتے ہیں تو جب وہ پیسے آ جائیں گے تو پھر تمام گزشتہ سالوں کا حساب کر کے سب کی زکات ادا کرنی پڑے گی۔ تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے جو کاروبار کرتے ہیں، یا آپ کے گھر میں اگر کوئی دوسرا آپ کا بھائی کاروبار کر رہا ہے، یا خاندان میں کوئی ایسا ہے، یا کوئی اور مسلمان بھائی ایسا ہے، آپ ضرور اس تک یہ مسئلہ پہنچائیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے وہ زکات نہ دے اور شرعی طور پر گنہگار ہو۔ جو پیسے دوسروں کے پاس سے لینے کے زکات کے شرائط پائے جائیں تو اس پر بھی زکات لازم ہوا کرتی ہے۔ اگر کسی کے پاس اس سال سے حساب پر ہی مال لیکن پچھلے سال کی زکات اس کو نکالنا باقی ہے تو کیا اس کے اوپر بھی زکات واجب ہوگی اس سال؟ ظاہر سی بات ہے کہ گزشتہ سال کی زکات کی ادائیگی باقی ہے، اگر اس کو مائنس کریں گے تو اس سال نصاب کے برابر مال اس کے پاس نہیں بچے گا تو اس پر اس سال زکات کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی۔ آپ پہلے کی جو زکات باقی ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا، اس کو ادا کرے، جتنا جلدی ہو سکے ادا کرے۔ تاخیر اگر کی ہے تو تاخیر کی وجہ سے جو گناہ ہوا ہے اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے اور پہلے ادائیگی کرے۔ اس سال جب زکات مائنس کریں گے پہلے سال کی تو چونکہ نصاب کے برابر مال نہیں بچے گا تو اس پر زکات دینا لازم نہیں ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے کہ کسی پر پہلے زکات واجب تھی، اس نے اس وقت ادا نہ کی کہ وہ قرض دار ہوا اور صاحب نصاب نہ رہا، تو کیا جو زکات واجب تھی وہ ادا کرنی ہوگی؟ زکات جب ایک مرتبہ اس پر لازم ہو چکی ہے اور وہ پیسے اس نے زکات کے دیے نہیں، اب کسی بھی طور پر اس نے وہ پیسے خرچ کر دیے اور ان پیسوں کی زکات دینے کی طاقت اب اس کے اندر نہیں رہی ہے، تو جو پیسے خرچ کر دیے اس نے اب زکات اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ جو پہلے سالوں کی باقی زکات ہے اسے دینا پڑے گا۔ جب اس نے خود پیسے خرچ کیے زکات اس نے ادا نہیں کی تو پہلے کی زکات معاف نہیں ہوگی، اسے ادا کرنی پڑے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ تجارت کی کوئی چیز جس کی مقدار زکات کے نصاب کے برابر تو ہے تو کیا اس کی بھی زکات ادا کرنی ہوگی؟ ابھی میں نے وضاحت کی کہ تجارت میں جو مال ہمارے پاس ہوتا ہے، یار یہ بھی کلیئر کر دیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جتنا مال بیچ دیا بس اسی کو شمار کرنا ہے، ایسا نہیں۔ دکان میں جو مال پڑا ہوا ہے اس کا بھی حساب کرنا ہے، گودام میں جو مال پڑا ہوا ہے اس کا بھی حساب کرنا ہے، اسٹاک میں جو مال پڑا ہوا ہے سب کا حساب کرنا ہے۔
یہ نہیں ہے کہ بیچ دیا بس اسی کی زکات، جتنا مال تجارت آپ کے پاس ہے، چاہے دکان میں ہو، گودام میں ہو، اسٹاک میں ہو، سب کو شمار کرنا ہے۔ اور میں نے پہلے ہی بتایا کہ جس کی بھی آپ تجارت کر رہے ہیں، کاروبار جس چیز کا آپ کر رہے ہیں، سب کا شمار کریں گے، قیمت کے اعتبار سے دیکھ لیں، 654 گرام چاندی کی قیمت کے برابر اگر ہے تو اس کی زکات دینا لازم ہوگا۔ مال کی قیمت کیسے لگائے گا؟ جس قیمت سے خریدا ہے وہ یا اس سوال بھائی اسی طریقے کا آپ کے ساتھ ایک سوال ہے کہ کاروباری صاحب نصاب ہو گئے تو مال تجارت میں زکات کا اعتبار شروع سال کی قیمت سے ہوگا یا پھر سال ختم ہونے پر جو قیمت ہے اس کا اعتبار ہوگا؟ یہ جو شفیق پٹیل صاحب سوال کر رہے ہیں یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ چیز کوئی بھی ہوتی ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر 100 روپے میں ہم نے وہ چیز خریدی ہے تو مارکیٹ میں آنے کے بعد وہی چیز نفع کے ساتھ ہم دوسرے کو 140 150 جیسا نفع لینا ہے اس کے اعتبار سے بیچ دیں گے۔ تو اصل 100 میں خریدی، بیچ رہیں گے 150 میں، تو جب زکات کے نکالنے کے وقت ہم حساب کریں گے تو کون سی قیمت دیکھی جائے گی؟ جتنے میں ہم بیچ رہیں گے اتنی قیمت، کہ جتنے میں وہ سامان ہم خرید رہیں گے اتنی قیمت کا حساب کریں گے۔ تو یہ ذہن میں اچھی طرح بٹھا لے کہ جتنے میں ہم وہ سامان بیچ رہیں گے اس قیمت کا اعتبار نہیں کرنا ہے، اس قیمت کا اعتبار نہیں کرنا کہ آپ 100 روپے کی چیز 150 میں بیچے، 200 میں، 300 400 میں بیچے، اس کا اعتبار نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ سامان تجارت آپ کو جتنے میں پڑا ہے، یعنی دکان تک لانے میں، مکان تک لانے میں جتنا آپ کو خرچہ ہوا ہے، جتنے میں وہ سامان تجارت پڑا ہے، اس کے اعتبار سے زکات کا شمار کرنا ہے اور اسی قیمت کو زکات میں شمار کرنا ہے۔ جتنے میں ہم بیچ رہیں گے اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اور دوسرا جو سوال کیا گیا کہ شروع سال میں زکات کی اس مال تجارت کی جو قیمت ہے اس کا اعتبار کریں گے یا سال مکمل ہونے پر؟ ظاہر سی بات ہے جب سال مکمل ہوگا اسی وقت جو اس کی قیمت ہوگی، یعنی ہمیں جتنے میں وہ مال پڑے گا اسی کا اعتبار کریں گے، جتنے میں ہم بیچ رہیں گے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ کاروبار کرنے والا جو پیسے کاروبار میں لگاتا ہے وہ پیسے کاروباری کے پاس پورا سال نہیں رہتے، کاروبار ہی میں ڈھونڈتے ہیں، کیا ان پیسوں پر بھی زکات واجب ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ پیسے 5 لاکھ روپے کسی کے پاس ہے، سامان خریدا، 2 مہینے تک وہ سامان بیچا، 6 لاکھ روپے ہوئے، پھر سامان خریدا، پھر بیچا۔ تو اس طرح پیسے تو انویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ کاروبار میں وہ لگتے رہتے ہیں کہ پیسے یا سامان اس کے پاس رہتا نہیں ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں حکم یہ رہے گا کہ جب سے وہ مالک نصاب ہو چکا ہے، جیسے 5 لاکھ روپے کسی کے پاس آ گئے، مالک نصاب ہو گیا، اب وہ جب سے مالک نصاب ہوا گیا اس کے سال کی ابتدا ہو جائے گی، سال شروع ہو جائے گی۔ اب سال مکمل ہونے پر اگر وہ مالک نصاب ہے، نصاب کے برابر مال کا مالک ہے، تو اس پر زکات دینا لازم ہے۔ اب زکات کا حساب کیسے کریں؟ تو جتنے کیش روپے اس کے پاس پڑے گئے اس کو شمار کر لیں، سامان جو دکان یا گودام میں سال ختم ہونے پر اس کے پاس موجود ہے اس کی قیمت نکال لیں، سب کو ملا کر کے سب کی زکات ادا کر دیں۔ تو مالک نصاب جب سے ہو گیا ہے تب سے سال شروع ہو گیا، اب وہ مال جو آتا جاتا رہتا ہے، سامان جو خریدتا ہے بیچ رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سال مکمل ہوا، وہ نصاب کے برابر مال کا مالک ہے، تو کیش جتنا ہے اس کو شمار کر لیں، سامان تجارت جتنا ہے اس کی قیمت نکال کر کے پورے کو ملا کر کے سب کی زکات ادا کر دیں۔ سب کی سوال بار بار کہ اگر کوئی قرض دار ہے تو کیا اس کے اوپر زکات واجب ہوگی؟ اس کی وضاحت کرنا۔
قرض دار گئے تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ شریعت نے آپ کا لحاظ رکھا کہ اگر قرضہ ہے تو قرضے کو مائنس کیا جاتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اب اگر نصاب کے برابر مال بچتا ہے تو زکوٰۃ لازم ہے، ورنہ نہیں۔ 5 لاکھ روپے ہیں لیکن دوسرے کو دینے بھی گئے، قرضہ بھی گئے، تو 5 لاکھ ہیں پھر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی کیونکہ آپ پر بھی 5 لاکھ کا قرضہ ہے۔ تو قرضہ جو بھی ہوگا اس کو مائنس کرنے کے بعد دیکھ لیں کتنے پیسے بچنے گئے، نصاب کے برابر اگر بچیں تو زکوٰۃ لازم ہے، ورنہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ عوام الناس میں سے کوئی عوامی سوال ہو تو پوچھ لیں۔ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ گھر کے جو سامان ایسے ہیں جن کو ہم استعمال نہیں کرتے، برتن پڑے ہوئے رہتے ہیں، بہت سارے ایسے برتن ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں کہ ان کا کبھی استعمال ہی نہیں ہوتا ہے، ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، تو ان برتنوں کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے، اس سامان کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے، یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ جو گھروں میں زائد برتن رکھے ہوئے ہوتے ہیں جن کا استعمال نہیں ہوتا، یا جو بھی زائد سامان رکھا ہوا ہوتا ہے، زکوٰۃ ان برتنوں کی شریعت کے اعتبار سے لازم نہیں ہوگی۔ برتن کی زکوٰۃ نہیں ہے، سامان جو زائد رکھا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کس کس کی ہے؟ ابھی میں نے شمار کروایا، سونا، چاندی، روپے، پیسے، کرنسی، کسی بھی ملک کی کرنسی کے روپے پیسے ہے۔ نمبر 4 تجارت اور کاروبار کا جو سامان ہے۔ نمبر 5 سائمہ جانور ہوتا ہے، وہ جانور کا نصاب و حساب الگ ہے، انشاءاللہ آئندہ کسی محفل میں اس کو بیان کریں گے۔ یہ 5 چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہیں، سونا، چاندی اور روپے، پیسے، کرنسی۔ نمبر 4 تجارت اور کاروبار کا جو بھی سامان ہے، اور نمبر 5 سائمہ جانور۔ یہ جو برتن ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں یہ ان 5 میں سے کسی صورت میں آتے ہیں نہیں آتے۔ برتن تو زائد ہے، بیچنے کے لیے تو ہم نے رکھے نہیں ہیں، تجارت کے لیے تو رکھے نہیں ہیں، زائد سامان جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے تجارت کے لیے تو ہوتا نہیں ہے، اس وجہ سے ان برتنوں کی اور ان زائد سامان کی زکوٰۃ لازم نہیں۔ ہاں، قربانی کا جب ہم شمار کریں گے کہ میرے پاس ہے کتنا مال، صدقہ فطر کا جب ہم نصاب شمار کریں گے کہ میرے پاس کتنا مال ہے، تو قربانی اور صدقہ فطر کے نصاب میں زائد برتنوں کا بھی شمار کرنا ہے، زائد سامان کا بھی شمار کرنا، یعنی یہ سمجھ لیں کہ جو بھی زائد چیز آپ کی ملکیت میں ہے ان سب کا شمار کرنا ہے قربانی اور صدقہ فطر میں۔ لیکن زکوٰۃ میں وہ 5 طرح کے مال ہے جن کا شمار کرنا ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے واضح کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا، اللهم ارزقنا حفظا كاملا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔